اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وتقوى. مولانا تقیہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے: میں تمہیں دو چیزوں کی تاکید اور سفارش کرتا ہوں، دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسرا اپنے کاموں کو منظم کرو. یہ دو قول امام علی کے، یہ دو گولڈن ورڈز امام علی کے زندگی کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں، یقیناً آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ تنظیم کی اہمیت کیا ہے. آپ سب کا تعلق آئی سے ہے؟ سب کا آسائیں بتائے بول نہیں رہے نا سب. ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ فخر سے بول رہے، ڈر کے نہیں، فخر سے بول رہے ہیں. آرام نہ گزارے صحیح. تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ہاں ہے، فخر سے بتائیں کہ ہمارا تعلق اس الہی تنظیم سے ہے کہ جو امام خمینی سے محبت کرتی ہے، جو رابر سے محبت کرتی ہے. تو تنظیمی آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کی زندگی بھی ایک خاص نظم اور آرڈر کا شکار یہی ہے، اس میں پایا جاتا ہے. تنظیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تنظیم ہمیں مرتب کرنا، منظم کرنا، کاموں کو مینیج کرنا سکھاتی ہے. تنظیم کبھی بھی ہمیں کاموں کو غیر منظم کرنا نہیں سکھائے گی. تنظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر کام کو بہترین طریقے سے اس کے وقت پر، کم سے کم وقت پر انجام دینا، تاکہ اس سے زیادہ بینیفٹس اور فائدے حاصل ہو سکیں. تنظیم کو فائدہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ ایک شخص سے سارے کام نہیں کرا رہے ہوتے، بلکہ مختلف عہدے اور ڈیوٹیز بانٹ کر چاہتے ہیں کہ وہ افراد کیا کریں؟ وہ افراد اپنی اپنی ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے انجام دیں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدے اور اچیومنٹس حاصل کیے جا سکیں. لیکن اگر ایک ہی انسان کو سارے کام دے دیے جائیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو، اگر 10 آدمی مل کے وہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک آدمی مل کے ایک کام کرے تو اس کو 10 گھنٹے چاہیے، لیکن وہی کام 10 آدمی 1 گھنٹے میں کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں. تنظیم کیا ہے؟ تنظیم ہمیں کاموں کو منظم کرنا سکھاتی ہے. اگر آپ یونیورس میں دیکھیں گے، کائنات میں دیکھیں گے، دنیا میں دیکھیں گے، ہر چیز ایک آرڈر میں ہے. ہر چیز ایک کس میں ہے؟ آرڈر میں ہے، ترتیب میں ہے، منظم ہے. آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ جو ہے وہ آواز بھی صحیح ہے. جب کہ درود بھیجیے محمد وعلی کوئی ریکارڈنگ کی بات کی جائے گی بھی شیئر ٹی وی پہ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو کائنات میں نظم پایا جاتا ہے، آرڈر پایا جاتا ہے. سورج نکلے گا، ایک ہی جگہ سے نکلے گا، ایک ہی راستہ طے کرے گا اور ایک جگہ ڈوب جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کہیں اور سے نکل آئے. چاند اپنے آربٹ میں چکر لگائے گا، دنیا اپنے آربٹ میں، مدار میں چکر لگائے گی. کلیپس نہیں کر سکتے، ٹکرا نہیں سکتے، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ان کا آپس میں. ایسا نہیں کہ زمین کے کہ آج تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر رک جاؤں، بیٹھ جاؤں، سستا لوں، سانس لے لوں. نہیں، جو ہماری زمین ہے اس کا ایک سفر کیا ہے؟ اپنے گرد ہے، اور ایک سفر کیا ہے؟ سورج کے گرد ہے. چنانچہ
جتنا بھی آپ نیچر میں اترتے چلے جائیں گے آپ کو ایک آرڈر نظر آئے گا، ترتیب نظر آئے گی، نظم نظر آئے گا. حتیٰ کہ انسان کے اعضاء میں بھی ایک نظم ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے جگہ بنائے ہیں کہ جہاں پر انسان ایزیلی اپروچ کر سکے کسی بھی چیز کو. یہ جوائنٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، یہ جوائنٹس ایزیلی اپروچ کے لیے ہیں کہ ایک انسان میکسیمم جو ہے اپنے ہاتھ سے صحیح استفادہ حاصل کر سکے. اگر یہ جوائنٹ نہ ہوتا تو کسی چیز کو اٹھا کر منہ میں لانے کے لیے آپ محتاج ہوتے کسی دوسرے کے ہاتھ کے. صحیح، مثلا میرا ہاتھ اگر فولڈ ہی نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہے، تو میں کیسے منہ کی طرف لاؤں گا؟ تو میں کوئی چیز ایسا بناؤں کہ جو میرے منہ میں آئے. لیکن اب تک نہیں ہے، بینڈ دیا ہے یہاں پر، ایک خم بنایا ہے کہ جو ایزیلی میرا ہاتھ جو ہے وہ موو ہو سکے تاکہ میں اپنے کاموں پہ جاؤں. پھر کلائی میں خدا نے لچک رکھی ہے. کیوں؟ یہ کلائی جو ہے یہ کیا ہے؟ تاکہ میں اپنے ہاتھ کو موویبل بنا سکوں. پھر اللہ تعالیٰ نے انگلیوں میں یہاں پہ ہتھیلی میں دیکھیں کیا ہے؟ لچک ہے. ایسا نہیں بالکل اسٹریٹ ہے جیسے یہ ہڈی ہے بالکل سخت ہے. ہتھیلی ایسے نہیں، اس میں لچک ہے، فولڈ ہو جاتی ہے. مثلا ایک ناک کی ہڈی ہے، ایک کان کی ہڈی ہے. اگر یہ بالکل سخت ہوتی تو جب آپ سوئے کروٹ سے تھک سے آواز رہے. کیونکہ انسان سوتا ہے دائیں بائیں کروٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فلیکسیبل بنایا ہے کان کی ہڈی کو. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ انسان سو سکے. ناک کی ہڈی کو اسی طرح فلیکسیبل بنایا ہے. یہ ناک کی جو دو سوراخ ہیں نیچے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ میں کم سے کم جو ہے مٹی دھول جو وہ اندر جائے، اور جو جا رہا ہے وہ بھی ناک کے بالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز میں آرڈر موجود ہے. اگر یہ آرڈر نہ ہو، یہ نظم نہ ہو، یہ منظم باڈی نہ ہو تو پھر ہمارے لیے کاموں کو انجام دینا بہت سخت ہو جائے. حتیٰ کہ یہ نظم آپ کو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون میں نظر آئے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کائنات میں، سورج میں، چاند میں، یونیورس میں، بڑے بڑے پلینٹس میں نظر آئے گا. نہیں، یہ ایٹم جو سب سے جو کہوں کہ ڈیوائیڈیبل پارٹ آف میٹر ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا. الیکٹران کیا کرتا ہے؟ کس کے گرد گھومتا ہے؟ نیوکلیس کیا ہوتا ہے؟ جس میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں. جس میں پروٹون اور پوزیٹیو چارج ہوتا ہے، پوزیٹیو اور دونوں چارج ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پروٹون پہ کون سا چارج ہوتا ہے؟ سر پوزیٹیو. پوزیٹیو. صحیح کہہ رہا ہے یہ. پروٹون میں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوزیٹیو نیگیٹو رکھے ہیں. اب یہ الگ بحث ہے کہ اس پوزیٹیوٹی سے اور نیگیٹیوٹی سے کیا خدا کرنا چاہتا ہے. اب یہ پوری ایک الگ سائنس ہے، میں اس پہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اس الیکٹران، اس ایٹم میں بھی جو ان ڈیوائیڈیبل ہے، ناقابل تقسیم ذرہ ہے، جو آنکھ سے نیکڈ آئی سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم رکھا ہے. نائنتھ آپ نے پڑھی ہوگی، ایمیبا پڑھا ہوگا آپ نے. اور کون سا جانور ہوتا ہے ایمیبا کے ساتھ؟ جی پیرامیشیم ہوتا ہے. اس میں بھی زندگی کا ایک کیا ہے نظام موجود ہے. اور پھر دو ایمیبا مل کر ایک ایمیبا بن جاتے ہیں. جی اب میں اپنی میموری کو ریکال کروں جب میں 9th میں پڑھا تھا. یعنی ایسا نہیں کوئی چیز بے مقصد ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دیا، ایک نظم دیا ہے. آپ زندگی میں کیا ہے دیکھیں گے، معمولاً جب انسان چلتا ہے تو اس کی ٹانگ کے ساتھ اس کا ہاتھ موو کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کوئی انسان مثلا موو کرے اس طرح ہاتھ کو ایسے کر کے، نہیں. نارملی انسان موو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کا ہاتھ موو کرتا ہے. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان چلنے میں آسانی ہو. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے برجز جو بنائے جاتے ہیں ان میں جوائنٹس دیے جاتے ہیں. کیوں؟ انجینئر ہے کوئی؟ جی سر، اگر اس کے اوپر الیکٹریسٹی پڑتی ہے اور روشنی پڑتی ہے، اس کے اوپر گرم ہوتا ہے تو گرم ہونے سے مطلب ایکسپینڈ ہوتے ہیں.
ایکسپینڈ اگر اس کے بیچ میں مطلب جگہ نہیں ہوگی تو مطلب اس میں شکاف بھی پڑ سکتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہ مسلسل گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ارتعاش، وائبریشن ہوتی ہے. اگر ایک جوائنٹ، اگر کوئی جوائنٹ نہ ہو یہاں سے یہاں تک، مثلا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے پل میں، یہ 500 سے 600 میٹر کے پل میں، تو وہ جو وائبریشن ہے نا وہ اس کی لائف کو کم کر دیتا ہے. یہ جوائنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہاں پر پریڈ ہو رہی ہوتی ہے تو فوج کو دیا جاتا ہے ڈس آرڈر ہو جائیں آپ، یعنی آپ پھر اپنے نارمل انداز سے چلیں، ایک ردم میں ایک مارچ ہوتا ہے نا ویسے نہیں کر. کیوں؟ تاکہ یہ پل جو ہے، یہ جو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے، یہ برداشت کر سکے. اب اس کے لیے سائنس کیا ہے؟ اس سائنس نے اس چیز کو رکھا. یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض برجز ہوتے ہیں جو ہلتے ہیں، ان میں ایک لچک ہوتی ہے، اگر لچک نہ ہو تو وہ پل ٹوٹ جائے. مثلا جو حضرت کوٹری گئے ہیں، کوٹری کا جو پرانا پل ہے وہاں سے آپ گزرے تو باقاعدہ آپ کی گاڑی ایسے موو ہوتی ہے. اگر آپ گاڑی روک دیں اور برابر والے پل سے جو ہے گاڑی گزر رہی ہے تو باقاعدہ ایسے موو ہوتا ہے. کوٹری کا پرانا والا پل جو ریل کے ساتھ بنایا گیا ہے، ذریعہ ایسے ہوتا ہے. کیوں ہے یہ کیا ہے؟ یہ آرڈر کو بہتر سے بہتر اور منظم سے منظم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یونیورس کے سب سے چھوٹے انڈیوائڈیبل پارٹ سے لے کر، ایٹم سے لے کر کائنات کے یونیورس تک جہاں آپ چلے جائیں، اب یہ ہمارا یونیورس ہے، اس میں کتنے سیارے، کتنے ستارے، کتنے پلینٹس موجود ہیں، اور اسی جیسے کئی گلیکسیز ہیں کہ جو ابھی ڈسکور ہی نہیں ہوئے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک آرڈر میں رکھا ہے. اور ان سب میں سے صرف ایک کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارتھ. جی، انسان. صرف ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس خانے میں کوئی چیز دی ہے جس کا نام عقل ہے. اب یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ عقل ہوتی کا ہے؟ آپ کہیں گے دماغ میں ہوتی ہے. عقل دماغ میں نہیں ہوتی ہے. خیر یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک بعد میں کبھی. ایک انسان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ارادہ دیا ہے، اختیار کی پاور دی ہے اس کو سوچنے سمجھنے کا ایک صلاحیت دی، اسکل دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور انسان سے چاہا کہ وہ اپنے کاموں کو منظم کرے. آج آپ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پانی میں کوئی چیز رکھتے ہیں، ڈوب جاتی ہے. کاغذ کا ہوائی جہاز بناتے ہیں، تھوڑی دیر ہوتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے گر جاتا ہے. منو وزنی ٹن، منو وزنی کتنا ویٹ ہوتا ہے جہاز کا، کیسے ہو رہا ہے ہوا میں. شپ کیسے پانی پہ چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ انسان کی تخلیق ہے کہ جس نے ابھی تک اپنے مائنڈ کو صرف 2% استعمال کیا ہے، صرف 2%. اور جتنی بھی اس طرح ریسرچز ہو رہی ہیں وہ سب علم، اصل علم کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ محمد کو عطا کیا ہے 98% بھی نہیں ہے. 98% علم ابھی امام زمانہ کے پاس موجود ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس 2% کے بھی 20% حصے سے ترقی کرنے سے ہوئی ہے. اب آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کتنا انسان کے ارادے اور علم اور انسان کی نالج کو اہمیت دی ہے. مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نصح امرکم، میں تمہیں 2 چیزوں کی سفارش و وصیت کر رہا ہوں کہ اگر تم تقوی کے ذریعے سے، 1 2 اپنے کاموں کو منظم اور مینج کرنے کے ذریعے سے اگر کر سکو تو تمہاری زندگی کامیاب زندگی. صرف آرڈر میں نہیں آنا ہے، منظم نہیں کرنا ہے، تقوی کے ذریعے سے منظم کرنا ہے. تقوی کیا ہے؟
اللہ کے لا کو، اللہ کے قانون کو مد نظر رکھنا ہے. ابھی میں آ رہا تھا، سامنے سے موٹر سائیکل والا رانگ سائڈ آ رہا، مجھے مجبور ہے اپنی گاڑی سائڈ میں کرنی پڑی تاکہ اس کو جگہ دے سکوں. میرے پیچھے گاڑی والا تھا، میں نے اس سے اپنی گاڑی کو بچایا، اس کو بچایا. یہ اگر خدا نخواستہ ٹکرا جاتا، زخمی ہو جاتا، کتنا نقصان ہوتا. میرا بھی نقصان ہوتا، اس کو بھی نقصان، 2-3 آدمی جو اس پہ سوار تھے ان کو بھی نقصان ہوتا. اگر انسان قانون کو مد نظر نہ رکھے، لیکن یہی انسان اگر سامنے کوئی صدری بادشاہ کھڑا ہو پھر یہ خلاف ورزی کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں بتائیے؟ وہ اپنے قانون کا استعمال کرے گا، وہ روکے گا، چالان کرے گا. مثلا ٹھیک ہے، کئی نقل ہو رہی ہے مثلا، اور وہ تو نقل جائز نہیں ہے. نقل کرنا جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے. یہ شرعاً حرام ہے نقل کرنا. اور کوئی ٹیچر آ جائے، کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ رانگ اور رائٹ کی پہچان کرنی ہے. مثلا یہاں سے یہاں تک آپ کو جانا ہے، اور یہاں اسکوائرس بنے ہوئے مختلف، جیسے ٹائلس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ اس پہ ہلکا سا پیر رکھیں گے، یا وہ آپ کے پیر کو کھینچ لے گا یا آپ کو آگے تک پہنچا دے گا. اب انسان کتنا زیادہ کانشیس ہوگا کہ میرا پیر صحیح ٹائل پر آنا چاہیے تاکہ میں مثال کے طور پر پہنچ جاؤں. جیسے آپ دیکھیں کہ پانی میں مختلف جو ہے نا وہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کے اوپر سے گزر کر انسان کو تیزی کے ساتھ کہاں ایک منزل تک پہنچنا ہوتا ہے. تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے؟ پانی میں گر جاتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہو کہ گیمس آ رہے ہوتے ہیں. یہی صورتحال کیا ہے ہمارے ساتھ ہے کہ ہمیں اللہ کے قانون کو مد نظر رکھنا. اللہ کا قانون کیا ہے؟ حلال اور حرام. حرام کیا ہے؟ اسے پہچاننا ہے. حلال کیا ہے؟ اسے پہچاننا ہے. حلال و حرام کی شناخت اگر ایک نوجوان کو ہو جائے تو پھر وہ اس کی زندگی گزارنا آسان. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. انشاءاللہ کہ آپ اپنی عمل زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہوں گے، آپ ہمیشہ اس کو مد نظر رکھتے ہوں گے. مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ مولا علی کا ہے، جس میں مولا نے فرمایا کہ پاس ٹائم میں میرا ایک دینی بھائی تھا، عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ اس لیے میری نظروں میں قدر و قیمت رکھتا تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں بہت چھوٹی اور ڈھالی تھی، وہ دنیا میں اہمیت نہیں دیتا تھا. اور پھر مولا کہتے ہیں، اب جو میں بات سنا وہ اہم ہے، مولا کا پورا خطبہ اہم ہے. جب بھی وہ کام کرتا تھا تو اس کے سامنے 2 راہیں ہوتی تھی، ایک رائٹ اور ایک رانگ. رائٹ اور رانگ، غلط اور صحیح، حق اور باطل. وہ کیا کرتا تھا؟ وہی دیکھتا تھا ان میں سے کون سا راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. اور یہ صرف مولا علی کے دوست کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے. ہم صبح جب اٹھتے ہیں ہمارے سامنے کیا 2 وے ہوتی ہیں، یا رائٹ وے یا رانگ وے، یا حق راستہ یا باطل راستہ. ہم کس کو اپناتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، والدین کے سامنے جا رہے ہیں، 2 راستے ہیں، یا اطاعت کرو والدین کی، خوش کرو، یا ڈس ایگری ہو جاؤ، ان کو ناراض کر دو، شیطان کا کہنا مان دو. کھانا کھا رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ جو کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں اگر سیکنڈز لگائے جائیں، 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 3600 سیکنڈ. 3600 سیکنڈ کو 24 سے ملٹیپلائی کریں کتنا بنتا ہے؟ جلدی سے کریں. 3600 ملٹیپلائی بائی 24. 86,400 seconds in your life every day. 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ. ہر سیکنڈ پر آپ کے
کے سامنے دو وے ہوں گی. اب آپ دیکھیں کتنا سخت، کتنا کمپٹیشن ہے. چلے سونے کے ٹائم نکال رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان، اب دیکھیں واش روم جانا ہے انسان کو، جی واش روم جانا ہوتا ہے، ایک نیچرل ایک کام ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. انسان کو جا کے مثلا اپنے پیٹ کو خالی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یورین پاس کرنا ہے مثلا، اس میں کوئی کام نہیں ہے، جانا ہے. اس جانے میں بھی رائٹ اور رانگ ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا سا کام ہے، توجہ رکھیے گا، جس کے لیے اس کے لیے واجب احکام ہے، مستحب احکام ہے، سنت احکام ہے، آداب ہے، حرام ہے. یعنی اس واش روم جانے کے لیے، بیت الخلاء جانے کے لیے بھی واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے. چھوٹے سے کام کے لیے پہلے داخل ہو رہے ہو تو الٹا پیر رکھو، جب وہاں سے واپس آ رہے ہو تو سیدھے پیر باہر رکھو. داخل ہو تو بسم اللہ کہو، مثلا دعائیں ہیں اس کی. یعنی اس چھوٹے سے کام میں بھی کیا ہے، رائٹ اور رانگ ہے، مکروہ اور مستحب ہے. اسی طرح ہر چیز میں ہمارے لیے کیا حق و باطل ہے، ہر لمحے. اس لیے کیا کہا، اہدنا الصراط المستقیم، فتوجہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما. یعنی ہر لمحے 86,400 سیکنڈ 24 گھنٹے میں، اور ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ. 3600 سیکنڈ میں مسلسل میری توجہ کیا ہونی چاہیے، میں صحیح وے پہ کام کروں. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 15 منٹ کی 10 منٹ کی نماز پڑھی، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ کا دل چاہے تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جاؤں، تھوڑا سا لیفٹ پہ ہو جاؤں، آپ نے بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں کر دیا آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پوری ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ جو کعبہ تھا، کعبۃ اللہ تھا، وہاں سے آپ نے فیس ہٹا لیا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو تک بھی جو ہے اگر آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا، نماز پوری باطل ہو جائے گی. جیسے ایک مائنس پلس سے پورا ایکویشن جو ہے وہ جی ٹاس لگ جاتا ہے اس کا. ایک مائنس پلس سے توجہ کیجیے گا. آپ کہیں جانا ایک رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کا جو ہے اس میں رائٹ یا لیفٹ ہو گیا، نہیں. جب ایک مائنس پلس سے پوری ایکویشن باطل ہو سکتی ہے تو ایک ہے کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں اگر آپ رائٹ اور لیفٹ ہو جائے، یعنی جو رائٹ بات ہے اس سے منحرف ہو جائے، یہ تقویٰ. یعنی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. اب آپ نوجوان ہیں، جو سب سے زیادہ آپ کو تقویٰ اختیار کرنا ہے وہ آپ کی جیب میں ہے. دیکھیں آپ کی جیب میں کچھ ہے، ہاں ایسا کی جیب میں نکال کے باہر کی طرح. جن کی جیب میں ہے، سب سے آخری عبادت ہماری کیا ہوتی ہے؟ رات کو واٹس ایپ علیہ السلام پہ چیک کرتے ہیں. سب سے آخری عبادت جی. پورا گھر ہو جاتا ہے، یہ اندھیرے میں لگا ہوا ہے. 2018 کی روحیں جب اوپر پہنچی نا تو فرشتے حیران ہو گئے کہ سر جھکا ہوا ہے سب کا اور سب یوں کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہاتھ سے موبائل لے لے کے اتنے نشئی ہو گئے یہ موبائل کے، کیا کہتے ہیں نشے کو، ایڈکٹڈ، ٹھیک ہے نا. اتنے یہ مست ہو گئے کہ یہ بس انگلیاں چل رہی ہیں. آخری عبادت کیا ہوتی ہے ہماری؟ واٹس ایپ کی. سب سے پہلی عبادت کیا ہوتی ہے؟ موبائل، واٹس ایپ. اور یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا یوتھ سے، جب سوئے سارا جاتا تھا ان کا موبائل تھوڑا سا چھپا دیا. ہنسی مذاق میں بھی آپ نے کھیل دیتا ہوں. مطلب صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے سوتے میں تکیے کے نیچے ہاتھ مارتا ہے، تکیہ پھینکا جی، الٹ رہا کہاں گیا موبائل، اس کو مل جاتا ہے. سانس نہیں لے پڑا اس کو جی، سانس آنے لگتی ہے، بریتھنگ ہونے لگتی ہے اس کو. یہ چیز آپ کو گمراہ بھی کر سکتی ہے اور یہ چیز آپ کو رائٹ پاتھ پہ ملا سکتی ہے. یہ تقویٰ، یعنی جو آپ سینڈ کا بٹن دبا رہے ہیں، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر. ذرے کے برابر یعنی اس سینڈ کا بٹن دبا کے کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، اس کا بھی حساب ہوگا. یہ تقویٰ.
یعنی انسان سٹینڈ کرنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں اللہ کے قانون کو نظر رکھے. یہ تقویٰ. مولا علی کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کو عادی بناؤ، اپنی زندگی کو عادی بناؤ. قانون کا عادی بناؤ گے کبھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جو انسان بے قانونیت کا عادی ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی اپنی دکانیں آگے کر لیتے ہیں. جی ابھی تھوڑا سا چلو ان لوگوں نے شٹر گرانے شروع کر دی اور اپنے کیا ہے وہ جو چھجے بنے ہوئے تھے سب گرانے شروع کر دی، دکانیں آگے بڑھائی ہوئی. لیکن جو انسان نارمل ہے وہ پریشانی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. تو مولا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قانون کو. ایک دو نظم امرکم، کاموں کو منظم کرو. یہ تنظیم ہمیں کاموں کو منظم کرنا سکھا رہی ہے. تمہارا پڑھائی کا وقت معلوم ہونا چاہیے، تمہارے کالج کا وقت، سیلف اسٹڈی کا وقت، کمبائن اسٹڈی کا وقت، گروپ اسٹڈی کا وقت معلوم ہونا چاہیے. تہذیب میں تم نے جانا ہے کتنے گھنٹے دینا ہے معلوم ہونا چاہیے. مسجد میں تم جا رہے ہو معلوم ہونا چاہیے. دوست کے ساتھ گھومنے جا رہے ہو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے کتنے گھنٹے دینے. نہیں کہ بس چلے جا رہے ہیں. یہ مسجد گئے نہیں، یہ جاتے ہیں تو پھر جی بلا کے لانا پڑتا ہے بھائی باہر آ جاؤ تو مسجد بنانے والی ہے. تنظیم میں یہ آگے نہیں، یہ آئیں گے تو اتنا کام کریں گے کہ دن رات ایک کر دیں گے. نہیں، تنظیم میں کام کا وقت معین ہونا چاہیے، اسٹڈی کا وقت معین ہونا چاہیے، موبائل کا وقت معین ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اللہم فوق کل اسیر، ہمارے دوست کہتے ہیں آپ یہ کہیں اللہم فوق کل اسیر الموبائلات، موبائلوں کو، اسیروں کو. اور بظاہر تو موبائل آپ کی جیب میں ہے لیکن آپ موبائل کی جیب میں ہیں. جی اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ موبائل میں ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکلے گا. بات کریں جی. اچھا اب لینگویج کیا ہوئی ہماری؟ ہوں. یہ ہوں جو ہے یہ ملٹی پرپز ہمارا ایک ورڈ ایجاد ہوا ہے جو اس سوشل میڈیا کا. ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں، والدے کہہ رہے ہیں روٹی لیا ہوں، نماز پڑھ لو ہوں، نماز پڑھ لو ہوں، دوست آ گیا ہوں، دودھ والا آ گیا ہوں. یہ ہوں جو ہے یہ ہمارا ایک کامن ورڈ ہو گیا ہے، ملٹی پرپز. ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکلے گا اور ہم نے چیک کرنا ہے. اچھا آپ وزیر اعظم ہیں، منسٹر ہیں، کیا ہے کسی نے کال کرنی نہیں. یہ جو ہر تھوڑی دیر موبائل چیک ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے بیمار ہو گئے ہو، اس کے بیمار ہو. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب گھر میں آئے نا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، اس کے یہ نہیں ہے، یہ آپ کی جیب میں یا آپ موبائل کی جیب میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ موبائل کو ان لاک کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اگر آدھے گھنٹے میں جتنی SMS الرٹس آئے اور آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، اس مطلب ہے کہ آپ پرفیکٹ انسان ہیں. ادھر موبائل بجتا ہوتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے. صحیح، دل دھڑکنے لگتا ہے. اچھا ایک اور بیماری کا ان لاک کرنے کی. ان لاک کر کے آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا موبائل اس کی پوری فیملی استعمال کرے. اور محمد والے محمد صلی اللہ یہ اصول پاس ہو گیا اس کا مطلب ہے. عمومی میں یونٹس کے اراکین کے ساتھ تو سلوات دعا بھی جاتی ہے، سب نے قبول کر لیا. ہمارے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اللہ کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور اللہ سے دور بھی لے جا سکتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ آدھے گھنٹے کے لیے رکھنا. آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر دیکھیں گے آپ کا دل کتنا مچل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی جیب میں ہیں، یہ آپ کی جیب میں نہیں ہے. اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد رکھ دیں، 1 گھنٹے کے بعد چیک کریں. ضروری ہے ہر کال کو ریڈ کریں، مگر کوئی ضروری ایمرجنسی کال ہو کیونکہ ہمارے لیے ہر کال کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. لیکن ہم ہی وزیر اعظم ہیں، اپنا ملک چل رہا ہے تو بس ہم اپنی وجہ سے چل رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ موبائل تو گیا، ضبط ہو گیا.
دوسرا یہ کہ یہ جو ہم ان لاک کرتے ہیں، اس کو لاک کرتے ہیں، کیا چھپانے چاہتے ہیں؟ کیا امام سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اگر مثلا امام آئے اور یوں سے کہیں کہ میرے نوجوانوں تو میرے لیے کیا کر رہے سائن جان حاضر ہے آپ کے لیے، سائن تابع دار حقدار خدمت گزار، مولا کہیں گے چلو اپنا موبائل دے دو سر، موبائل مولا ایک منٹ ہے پلیز، ڈیلیٹنگ کا عمل شروع ہو گئی، یہ ڈیلیٹ وہ ڈیلیٹ یہ ڈیلیٹ ہو نہیں، بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے اپنا موبائل دے دیں۔ اب کتنے لوگ ہوں گے جو اپنا موبائل دیں گے؟ یہ ٹیسٹ کریں تھوڑا سا اپنے ساتھ، کیا ہم اپنا موبائل امام کو دے سکتے ہیں؟ امتحان اگر دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ تقویٰ آپ منظم ہے۔ تو عرض کر رہا ہے کہ تنظیم منظم کرنا سکھاتی ہے، ہر ٹائم مخصوص ہونا چاہیے، موبائل کا بھی ٹائم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ آپ بیمار ہو گئے ہو، آپ اس کی نشے میں گرفتار ہو گئے ہو۔ نظم یہ ہے کہ پڑھائی کا ٹائم ہونا چاہیے، اتنے گھنٹے سیلف اسٹڈی، اتنے گھنٹے کمبائنڈ گروپ اسٹڈی، اتنے گھنٹے کالج میں، اتنے گھنٹے مسجد میں، اتنی دیر تنظیم میں، اتنی دیر مثلا والدین کے ساتھ۔ اگر یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کی وصیت کو سمجھا ہے اور آپ نے تنظیم سے صحیح فائدہ حاصل کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے تنظیم پر رہنے کے بعد کاموں کو منظم نہیں کیا، جب چاہے کتاب اٹھا لی، جب چاہے اس میں چلے گئے، جب چاہے مسجد چلے گئے، جب چاہے کوئی کام کر لیا، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تنظیم سے وہ چیز نہیں سیکھی جو سیکھنی چاہیے تھی۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے آئیسوں کے نوجوانوں کی جن کا ایک ماضی ہے، ان کا شاندار ماضی ہے، جنہوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی، بڑے بڑے میڈلز حاصل کیے، بڑے بڑے مقامات علمی مدارج کو طے کیا، ہم اس کو باقی رکھیں، اپنی تعلیم کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو۔ اور دو کام جو ہے، تین کام ہمیں کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کی پابندی، جہاں پر بھی ہو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اپنے لیے لازم واجب سمجھو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جہاں اذان ہو آپ اذان سے پہلے باوضو ہو چکے ہوں، جہاں آپ کو موقع ملے آپ اول وقت فرسٹ ٹائم فضیلت کے وقت نماز ادا کریں۔ اگر جماعت موجود ہے اور تھوڑا سا انتظار کر سکتے ہیں جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جماعت نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ کو موقع ملا ہے آپ نماز ادا کریں۔ ایک دو، قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، اور تین، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل، امام زمانہ کو پکارنا، ان کی دعا پڑھنا، امام کی دعا عہد پڑھنا، کسی بھی طریقے سے امام سے توسل۔ یہ تین کام ایسے ضروری ہیں کہ جو آپ کی اسپرچل لائف کو، معنوی زندگی کو منظم، نماز پڑھنے وقت، قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، اور امام زمانے سے توسل۔ باقی آپ تنظیمی کام کرتے ہیں، کریں، پڑھائی کرتے کریں، یہ تین کام لازماً ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں، کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا اور اہل بیت علیہ السلام، یعنی محمد علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آپ کی تنظیم 9 ہے، تو کوشش کریں کہ صرف نئے صدر کے آنے سے تنظیم 9 نہیں ہوتی ہے۔ تنظیم 9 کب ہوتی ہے؟ جب ارادے 9 یعنی نیا نیو، جب ارادے نئے ہو جائیں، جب حوصلے نئے ہو جائیں۔ ہر دن سورج نکلتا ہے، دل ڈوبتا ہے، میرے لیے کون سا دن ہے؟ کب میرے لیے نیا دن ہوگا؟ کہ جس دن میں چینج ہوں گا، جس دن میں ارادہ کروں گا کچھ کرنے کا۔ تنظیم 9 کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک صدر بٹائیں دوسرے کو لے رہے ہیں، یہ تنظیم 9 نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نیا چہرہ آیا ہے، عزم نیا ہونا چاہیے، لگن، تڑپ، حوصلہ، اسپرٹ نئی ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے مقصد کو اس تعلیمی سال میں، یعنی 2018-19 میں پا سکیں۔ یہ ہے تنظیم 9۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بیچارے جی ایک کو بنائے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلو جی، اور صدر صاحب بیچارے الگ لگے ہیں،
وہی کھینچے جا رہا ہے. اس سے پہلے کون صدر تھا؟ اچھا آپ تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں وہاں پہ اپنی اصلاح کریں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہم سے، کہاں کہاں ہم نے اپنے وعدوں کو کہہ کر زبان پہ لا کر عمل نہیں کیا، کیوں ٹیم ورک نہیں بنا سکے ہم. یہ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک ایسی تنظیم سے وابستہ کیا کہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹیم ورک آپ میں نہیں آیا، کوئی ایک آدمی لگا ہوا بیچارہ منظر کے سر کے گھوڑی کی طرح کھینچے جا رہا ہے اس کو یونٹ کو، نہیں، غلط ہے. ٹیم ورک بنانا ہے، ہمیں ٹیم ورک کرنا ہے. تنظیم نو یعنی حوصلہ، اسپرٹ، لگن، امید نہیں ہونی چاہیے، کام کرنے کا جذبہ، تاکہ امام زمانہ جو آپ کا میرا انتظار کر رہے ہیں، ایک امت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہم بن سکے، بنا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں آواز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئی سب نوجوانوں کو معاشرے کا بہترین، مفید اور کارآمد نوجوان قرار دے. ہمیں امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں آواز کرتے ہوئے ان کی دل کی خوشنودی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے گزشتہ ریگولر صدر اور سابقہ صدور یونٹس کے ان سب کی توفیقات میں ضرور فرمائے. جو آنے والے دوست ہیں ان سب کی کوششوں میں اور ان سب کی محنتوں کو ثمربار کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیقات عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تنظیم اور امام زمانہ کے مشن کے لیے مفید ثابت ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.